آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ایک خفیہ تحریک وہ عوامی دھارے میں آتی ہے اور ایک پورے نظام کو چیلنج کر دیتی ہے۔ جی ہاں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی دعوت کے اس مرحلے کی جب 3 سال کی ایک خاموش تیاری کے بعد اسے کوہ صفا کی چوٹی سے کھلے عام پیش کیا گیا۔ اور یہ صرف ایک اعلان کی کہانی نہیں ہے، یہ حکمت عملی، قربانی اور نظریات کے ٹکراؤ کی ایک مکمل داستان ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پورے سفر کا احاطہ کرتا ہے، مطلب خفیہ مرکز سے لے کر پہلے عوامی اعلان تک، اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والے شدید رد عمل تک۔ تو آئیے اس کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض واقعات کا ایک سلسلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی تحریک کی پیدائش کا عمل تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نظریے کو خفیہ مرحلے سے نکال کر عوام تک پہنچانے کے لیے کس قسم کی بنیاد، ہمت اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ سب کچھ پک رہا تھا، پردے کے پیچھے، ان ابتدائی 3 سالوں میں۔ یہ مرحلہ محض خاموشی کا دور نہیں تھا، بلکہ ایک بہت مضبوط بنیاد رکھنے کا وقت تھا۔ اچھا، تو یہ بنیاد کیسی تھی؟ دیکھیں، یہ 3 سال انتہائی اہم تھے۔ اس عرصے میں دعوت بہت احتیاط اور رازداری سے صرف ان لوگوں کو دی جا رہی تھی جن پر مکمل بھروسہ تھا۔ یعنی بھیڑ اکٹھی کرنا مقصد نہیں تھا؟ بالکل نہیں، مقصد تھا ایک بنیادی ٹیم، ایک کور گروپ تیار کرنا جو نظریاتی طور پر پختہ ہو، جن کا آپس میں گہرا تعلق ہو اور جو آنے والے طوفان کا سامنا کر سکیں۔ اور اس دور میں ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی جیسے قریبی لوگ شامل تھے؟ جی، جو بعد میں اس تحریک کے ستون بنے۔ یعنی معیار پر زور تھا، مقدار پر نہیں۔ اور اس تربیت کا ایک مرکز بھی تھا، دار ارقم۔ جی، دار ارقم۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، اس کے انتخاب میں بھی ایک گہری حکمت عملی نظر آتی ہے نا؟ یقیناً، دار ارقم کا انتخاب ایک ذہانت پر مبنی فیصلہ تھا۔ اول تو یہ گھر حضرت ارقم بن ابل ارقم کا تھا، جو ایک نوجوان تھے، اور ان کا قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو کہ ایک با اثر قبیلہ تو تھا مگر قیادت میں نہیں تھا۔ صحیح، اس لیے ان کے گھر پر کسی کو شک نہیں گزرتا تھا۔ اگر یہ کسی بڑے سردار کا گھر ہوتا تو فوراً نظروں میں آ جاتا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں ایک مصروف جگہ پر واقع تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک ایک کر کے آنا جانا کسی کی توجہ نہیں کھینچتا تھا۔ یعنی بھیڑ میں چھپنے والی بات، یہ تو ایک محفوظ پناہ گاہ، ایک سیف ہاؤس جیسا تھا۔ جی بالکل۔ تو اس مرکز میں ہوتا کیا تھا؟ یہ صرف قرآن سیکھنے کی جگہ تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھا؟ یہ محض ایک مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک انکیوبیٹر تھا۔ یہاں مسلمان صرف قرآن نہیں سیکھتے تھے، بلکہ ایک نئی شناخت، ایک نئی امت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ کیونکہ مکہ کا معاشرہ تو قبائلی وفاداریوں میں بٹا ہوا تھا۔ جی، کوئی قریشی تھا، کوئی ہاشمی۔ دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں یہ قبائلی شناختیں پس پش چلی گئیں اور ایک نئی شناخت، مسلمان، ابھر کر سامنے آئی۔ جہاں امیر اور غریب، آزاد اور غلام، سب ایک صف میں کھڑے تھے۔ بالکل، یہ وہ نظریاتی اور روحانی تربیت تھی جس نے انہیں آنے والی سختیوں کے لیے تیار کیا۔ تو آپ کے پاس یہ ایک چھوٹی، انتہائی تربیت یافتہ اور متحد جماعت تیار ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مرحلہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جی نہیں۔ وہ کیا محرک تھا جس نے اس مشن کو سٹیلتھ موڈ سے نکال کر پبلک براڈ کاسٹ پر مجبور کیا؟ وہ محرک ایک الہامی حکم تھا۔ جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ جی، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اب دعوت کو اگلے مرحلے میں لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جو سٹیج چنا گیا، کوہ صفا، وہ بھی علامتی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ مکہ کا ایک عوامی چوراہا تھا، ایک قدرتی سٹیج۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو ان کے نام لے کر پکارا۔ اے بنی ہاشم، اے بنی فہر، جو اس دور میں عوامی اعلان کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ جی ہاں، جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم یا پیغام نہیں دیا، بلکہ ایک سوال پوچھا۔ اور یہ سوال نفسیاتی طور پر بہت شاندار تھا۔ پیغام دینے سے پہلے آپ اپنے مخالفین سے ہی،
اپنی زندگی بھر کی ساخت کی گواہی لے رہے ہیں۔ جی، آپ نے انہیں ان کی اپنی سوچ سے ہی ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ یہی تو حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اور ان سب کا متفقہ جواب تھا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے۔ 40 سال کی زندگی، صادق اور امین کا لقب، سب کچھ اس ایک لمحے میں داؤ پر لگا تھا اور انہوں نے خود اس کی تصدیق کر دی۔ اور اسی تصدیق شدہ ساکھ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اصل پیغام دیا، توحید کا پیغام۔ جی، اور ایک آنے والے احتساب سے ڈرایا، لیکن جس کا رد عمل سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شدید آیا، وہ کوئی باہر والا نہیں تھا بلکہ آپ کا اپنا خاندان تھا۔ آپ کے اپنے چچا ابو لہب۔ جی، ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ اس نے کہا، تبن لک، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور گستاخی کی۔ اور یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب رشتے خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظریے کی بنیاد پر استوار ہوں گے۔ بالکل، اسی واقعے پر سورہ لہب نازل ہوئی جو اس رویے کی مذمت کرتی ہے۔ یہ اس تحریک کا پہلا عوامی ٹکراؤ تھا۔ ابو لہب کے اس رد عمل کے بعد قریش کی قیادت، جو شاید پہلے اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی، اب یقیناً چوکنا ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل، ہو گئی ہوگی۔ انہیں اس پیغام میں کیا خطرات نظر آئے؟ یہ صرف چند بتوں کی مخالفت تو نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ قریش صرف اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے پورے معاشی، سیاسی اور سماجی ایکو سسٹم کا دفاع کر رہے تھے۔ اچھا، اسے کیسے سمجھا جائے؟ اسے 3 حصوں میں دیکھیں۔ پہلا، معاشی خطرہ۔ مکہ کی معیشت کا انحصار کعبہ میں رکھے 360 بتوں اور سالانہ میلوں پر تھا۔ توحید کا پیغام براہ راست اس معاشی ماڈل پر حملہ تھا۔ یعنی یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ ان کی پوری اسپرچول اکانومی کو ختم کرنے کی مترادف تھا۔ بالکل۔ دوسرا خطرہ سیاسی تھا۔ قریش کو کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اسلام کا پیغام طاقت کو ایک قبیلے سے نکال کر ایک آفاقی نظریے کو منتقل کر رہا تھا، جہاں فضیلت کی بنیاد تقویٰ تھی، نہ کہ قبیلہ۔ یہ ان کی سرداری کے لیے براہ راست چیلنج تھا۔ اور تیسرا خطرہ؟ تیسرا سماجی تھا، جو شاید سب سے بڑا تھا۔ اسلام مساوات کا درس دے رہا تھا، جہاں غلام اور آقا ایک برابر تھے۔ یہ مکہ کے اس طبقاتی نظام پر کاری ضرب تھی۔ تو جب انہیں احساس ہوا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے تو انہوں نے مخالفت کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی ہوگی۔ یہ صرف غصے کا اظہار نہیں رہا ہوگا۔ جی، ان کی مہم کئی مراحل پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ تھا کردار کشی اور پروپیگنڈا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ لیکن جب اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے مخصوص لیبل استعمال کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے آپ کو شاعر، کاہن، ساحر یعنی جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس معاشرے میں ان الفاظ کا کیا مطلب تھا۔ یہ آج کی طرح عام گالیاں نہیں تھیں۔ بالکل، ایک شاعر کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جنات سے الہام لیتا ہے، یعنی یہ پیغام خدائی نہیں ہے۔ اور جادوگر وہ ہوتا ہے جو اپنی باتوں سے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ صحیح، یہ سوچ سمجھ کر چنے گئے الزامات تھے جن کا مقصد وحی کے ذریعے کو ہی مشکوک بنانا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ جی، لیکن جب یہ پروپیگنڈا بھی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے نہ روک سکا، تب وہ اپنے آخری اور سب سے صفاکانہ ہتھ کنڈے پر اتر آئے، جسمانی تشدد۔ اور ان کا نشانہ خاص طور پر وہ مسلمان بنے جن کی سماجی حیثیت کمزور تھی، جیسے غلام یا وہ لوگ جن کا قبیلہ طاقتور نہیں تھا اور وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں سے ہمیں صبر اور استقامت کی وہ لازوال داستانیں ملتی ہیں جو آج بھی دل دہلا دیتی ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ، جی، وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل تصور ہے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو۔ اور اس شدید اذیت کے عالم میں ان کی زبان سے صرف 2 لفظ نکلتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں تھا، یہ پورے مشرکانہ نظام کے منہ پر تمانچہ تھا۔
کیونکہ ان کا معاشرہ کثرت پر مبنی تھا، کئی خدا، کئی قبیلے، کئی طبقے۔ اور حضرت بلال کا جواب تھا وحدت۔ یہ اذیت کے عروج پر مزاحمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی طرح اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ کی قربانی بھی اسی دور کی ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس نظریے کو اپنانے کی قیمت کیا تھی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کو شدید اذیتیں دی گئیں۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ یہ قربانیاں اس تحریک کی سچائی پر مہر ثبت کر رہی تھیں کہ لوگ جان دینے کو تیار تھے مگر اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو نہیں۔ اتنی شدید مخالفت اور ظلم کے باوجود یہ تحریک ختم کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی تو ایسی ڈھال تھی جو اسے مکمل طور پر کچلے جانے سے بچا رہی تھی۔ وہ ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، اور یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ عصبیت عرب معاشرے کی بنیاد تھی، جس کا مطلب تھا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی ہر حال میں حفاظت کرنا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ بالکل۔ قریش براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب پورے بنو ہاشم قبیلے سے جنگ کا اعلان کرنا تھا، اور وہ اس کی قیمت چکانے کو تیار نہیں تھے۔ گویا انہوں نے سسٹم کو ہی سسٹم کے خلاف استعمال کیا۔ لیکن قریش نے ان پر بھی تو دباؤ ڈالا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ایک موقع پر جب قریش کے سرداروں نے ابو طالب پر شدید دباؤ ڈالا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید اب یہ حمایت بھی ختم ہو جائے گی۔ جی، لیکن اس نازک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جو عزم و استقامت کی علامت ہے۔ چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس جواب نے تو یقیناً ساری صورتحال بدل دی ہوگی۔ بالکل۔ یہ جواب سن کر ابو طالب کے ارادے بھی مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، اپنا کام کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس پورے دور میں مسلمانوں کی حکمت عملی کیا تھی؟ ایک طرف ظلم سہنا، دوسری طرف پیغام بھی پہنچاتے رہنا۔ اس توازن کو کیسے برقرار رکھا گیا؟ اس حکمت عملی کے 3 بنیادی ستون تھے۔ پہلا تھا صبر جمیل، یعنی تشدد کا جواب تشدد سے ہرگز نہیں دینا۔ اس سے تصادم کو روکا گیا اور تحریک کے اخلاقی پہلو کو بلند رکھا گیا۔ جی، دوسرا ستون تھا اعلیٰ اخلاق۔ گالیوں کا جواب دعا سے، نفرت کا جواب محبت سے دیا جاتا، جس سے بہت سے مخالفین بھی متاثر ہوئے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ستون؟ دعوت میں استقامت۔ حالات کیسے بھی ہوں، پیغام پہنچانے کا کام کبھی نہیں رکا۔ لیکن جب ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو حکمت عملی میں ایک نیا موڑ آیا، ہجرت۔ جی ہاں، جب مکہ میں مسلمانوں، خاص طور پر کمزوروں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تو ایک نیا اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا، ہجرت حبشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ یعنی موجودہ ایتھیوپیا ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جی، جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ دی، قریش پر نفسیاتی دباؤ بڑھایا، اور اسلام کو پہلی بار جزیرہ نمائے عرب سے باہر ایک بین الاقوامی شناخت دی۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس سارے دور کا نتیجہ دیکھیں، اس اعلانیہ دعوت کا، اس کے بعد کی مخالفت اور قربانیوں کا، اس کے دور رس اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ پہلا، اسلام کا پیغام جو پہلے چند لوگوں تک محدود تھا، اب پورے مکہ میں بحث کا موضوع بن گیا۔ یعنی مخالفت نے انجانے میں اس کی تشہیر کر دی۔ جی۔ دوسرا، حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ گئی۔ اب غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اور تیسرا، اس آزمائش کی بھٹی سے گزر کر جو مسلمان نکلے وہ کندن بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں اسی مرحلے نے ایک نظریاتی امت کی بنیاد ڈالی جو رنگ، نسل اور قبیلے کی تفریق سے بالاتر تھی۔ جی ہاں۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلانیہ دعوت کا مرحلہ محض ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تحریک کی تعمیر کا عمل تھا جو آزمائش، حکمت عملی اور غیر متزلزل عزم سے عبارت ہے۔ بالکل، اس نے نہ صرف اسلام کو ایک عوامی شناخت دی بلکہ مستقبل کی کامیابیوں کے لیے ایک انتہائی مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ یہ مرحلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا اور انقلابی نظریہ معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے تو شدید مزاحمت ایک فطری عمل ہے۔ جی، کامیابی کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ مزاحمت نہ ہو، بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ اس مزاحمت کا جواب کس حکمت، صبر اور استقامت سے دیا جاتا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس واقعے میں ہمیں اصولوں پر ثابت قدمی اور بقا کے لیے عملی حکمت عملی جیسے ہجرت حبشہ کا ایک بہترین امتزاج نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ سماجی یا فکری تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر بقا کی عملی حکمت عملی اپنانے کا یہ توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟